وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے امان میں رکھے اور تمام عالم اسلام خصوصاً پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اس ویڈیو میں ہم سر درد کے اقسام، وجوہات اور علامات بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی ویڈیو میں جو عنقریب انشاءاللہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے، اس میں ہومیو علاج اور ادویات بھی بیان کریں گے۔ سامعین، اس ویڈیو کو مزید بہتر بنایا ہے تاکہ آپ کی دلچسپی میں اضافہ ہو، اس لیے شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ مفید پائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سر درد روزمرہ کی عام شکایت ہے اور ہر کسی کو زندگی میں اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ سر درد کی تقریباً 100 سے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، جن میں زیادہ تر قسموں میں مائیگرین، ٹینشن، نزلاوی سر درد اور کلسٹر سر درد مشہور ہے۔ سر درد سر کے ایک حصے میں محسوس ہو سکتا ہے یا مختلف حصوں میں۔ یہ ماتھے پر، سر کے اطراف میں، سر کے اوپر یا سر کے پیچھے محسوس ہو سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں یہ سر کے ایک حصے سے شروع ہوتا ہے اور سر کے دوسرے حصے تک جاتا ہے۔ سر درد کی وجوہات۔ سر درد کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا بغیر کسی بیماری کے وقتی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے سر درد کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ابتدائی سر درد، نمبر 2 ثانوی سر درد۔ ابتدائی سر درد، یہ سر درد سر کے اندر پائے جانے والے حصوں کا غیر معمولی فعال ہونا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ حصے درد کے لیے حساس ہوتے ہیں۔ دماغ کے کیمیائی عوامل میں تبدیلی بھی اس درد کا سبب ہوتی ہے۔ یہ سر درد کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ سر درد 3 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ٹینشن سے سر درد، نمبر 2 مائیگرین، نمبر 3 کلسٹر سر درد۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بغل میں موجود بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ایک درخواست مزید ہے کہ آپ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں مستفید فرمائیں تاکہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ نمبر 2 ثانوی سر درد۔ یہ درد کسی بیماری کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ کسی بیماری کی علامت ہوتا ہے۔ اس طرح کے سر درد کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 نزلے کی وجہ سے سر درد، دائمی نزلہ یا سائنس۔ نمبر 2 بلند فشار خون یا ہائی بلڈ پریشر سے سر درد۔ نمبر 3 گردن میں پیدا ہونے والا اعصابی درد، پٹھوں کا درد یا ہڈیوں کا درد۔ نمبر 4 پیٹ کی خرابی کی وجہ سے سر درد۔ نمبر 5 دانتوں کی بیماری کی وجہ سے سر درد۔ نمبر 6 شریانوں کی بیماری کی وجہ سے سر درد۔ نمبر 7 انفلوئنزا کی وجہ سے سر درد۔ نمبر 8 شراب نوشی کی وجہ سے سر درد۔ نمبر 9 گردن توڑ بخار۔ سر درد کی عام قسمیں۔ نمبر 1 مائیگرین۔ یہ سر درد دھڑکن کی مانند ہوتا ہے اور عام طور پر سر کے ایک جانب ہوتا ہے۔ یہ درد شدید ہوتا ہے اور اس کے ساتھ متلی اور الٹی کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ اس قسم کے سر درد کی وجہ واضح نہیں ہے، تاہم خاندانی اور ماحولیاتی عوامل اس درد کا سبب ہو سکتے ہیں۔ مائیگرین درد کئی وجہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ ان میں زیادہ تر وجوہات میں ذہنی دباؤ، تیز روشنی، شور، کھانے مثلاً مرغن غذائیں، چاکلیٹ، کافی، بھنے ہوئے کھانے، پنیر، خمیری غذائیں، سگریٹ نوشی، شراب نوشی، مونو سوڈیم گلوٹامیٹ، سورج کی روشنی، مناسب نیند نہ لینا، تیز بو اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ خواتین میں ایام حیض میں یا سن یاس میں یا زمانہ حمل میں ہارمونز کا غیر متوازن ہونا بھی مائیگرین کا سبب بنتا ہے۔ مائیگرین کی علامات میں سر کے ایک طرف درد ہونا شامل ہے۔ اس کے علاوہ متلی، الٹی، روشنی سے مسئلہ، شور اور بات چیت سے اضافہ بھی اس درد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ لوگ اس درد کے حملہ ہونے سے قبل خاص علامات محسوس کر لیتے ہیں۔ ان علامات میں روشنیوں کی چمک دکھنا، آنکھوں کے سامنے زگ زیگ سے دکھنا، آنکھوں کی بینائی کا کم ہونا، آنکھوں کا دھندلانا، ہاتھوں میں یا چہرے پر سن پن یا سوئیاں چبھنے کا احساس ہونا۔ نمبر 2 کلسٹر سر درد۔ یہ ایک شدید نوعیت کا درد ہوتا ہے۔ اس میں درد ایک آنکھ کے ارد گرد ہوتا ہے۔ یہ درد کلسٹر یا گروپ کی شکل میں آتا ہے۔
اور یہ پورے دن میں کئی بار نمودار ہو سکتا ہے۔ یہ روزانہ ٹھیک اسی وقت نمودار ہوتا ہے جس وقت یہ پچھلے دنوں میں آیا تھا، یعنی اس کے آنے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے۔ اس کا دورانیہ 15 منٹ سے لے کر 3 گھنٹے تک ہو سکتا ہے۔ یہ درد کئی ہفتوں یا کئی مہینوں تک آ سکتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ درد غائب ہو جاتا ہے۔ درد غائب ہونے کا زمانہ کئی مہینوں سے لے کر کئی سالوں تک ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ دوبارہ نمودار ہو جاتا ہے۔ اس درد کی وجوہات ابھی تک معلوم نہیں ہیں، لیکن خاندان میں اس کی ہسٹری کسی بھی شخص میں اس مرض میں مبتلا ہونے کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ کلسٹر سر درد کی علامات میں یک طرفہ درد آنکھ میں یا آنکھ کے ارد گرد شامل ہے۔ یہ درد سر میں، چہرے پر یا گردن تک جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے پانی بہنا، آنکھوں کی سوجن، آنکھوں میں سرخی، ناک بند ہونا، ناک بہنا، جس آنکھ کی طرف درد ہو اس آنکھ کی پلکیں گر جانا جیسی علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 3، ٹینشن سے سر درد۔ یہ درد سر کے اندر گھسا جاتا ہے۔ سر میں بھاری پن، ایسا لگتا ہے کہ سر پر کسی نے ربڑ کس کر باندھ دی ہو۔ اس درد کی وجہ ابھی تک واضح نہیں ہے، تاہم سر کے پٹھوں کا سکڑاؤ، کھوپڑی اور گردن کے پٹھوں کا سکڑاؤ اس درد میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ عوامل ہیں جو پٹھوں کے سکڑاؤ کا باعث بنتے ہیں اور اس قسم کے درد کو جنم دیتے ہیں۔ ان عوامل میں ذہنی دباؤ، بے چینی، تھکان، نزلہ، سائنس انفیکشن، سورج کی تپش، سوتے وقت یا بیٹھتے وقت غلط طریقہ اختیار کرنا اور آنکھوں کا دباؤ شامل ہیں۔ اس قسم کے درد میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، اس میں سر کا بھاری پن، پورے سر میں درد محسوس ہونا، ایسا لگتا ہے کہ سر کو کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ گردن اور کندھوں میں بھی درد محسوس ہو سکتا ہے۔ گردن، کھوپڑی اور کندھوں کے پٹھوں میں سختی محسوس ہوتی ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس درد میں شدت آتی ہے۔ درد کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کا احساس بھی ہوتا ہے۔ نمبر 4، سائنس سر درد۔ یہ درد سائنس خلا میں تنگی کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ سائنس خلا ہماری آنکھوں کے پیچھے، ناک کے پیچھے، گالوں کے پیچھے اور ماتھے کے پیچھے چہرے میں واقع ہوتے ہیں۔ یہ درد زیادہ تر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کہ اس خلا میں الرجی یا انفیکشن کی وجہ سے سوجن آ جاتی ہے۔ اس درد میں ماتھے پر یا ناک کی جڑ میں ایک مستقل درد یا دباؤ محسوس ہوتا ہے۔ اس درد میں ایک دم سر کو حرکت دینے سے یا کھانسنے سے یا آگے جھکنے سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید علامات بھی ظاہر ہوتی ہیں، مثلا ناک کا بہنا، ناک سے ہرا یا پیلا مواد خارج ہونا، ناک کا بھرا ہوا محسوس ہونا، سونگنے کی حس کا متاثر ہونا، چہرے پر سوجن آنا، کانوں پر دباؤ محسوس ہونا، بخار محسوس ہونا۔ عوامل جو سر درد کا باعث ہوتے ہیں: نمبر 1، ذہنی دباؤ یا ذہنی بے چینی۔ نمبر 2، تھکان۔ نمبر 3، چند اقسام کی غذائیں جیسے کافی یا اس سے بنے مشروبات، پنیر، خمیری غذائیں، ڈبہ بند غذائیں، گری دار میوے، مسالہ لگی غذائیں۔ نمبر 4، شراب نوشی۔ نمبر 5، آنکھوں پر دباؤ۔ نمبر 6، زیادہ سونا یا کم سونا۔ نمبر 7، سورج کی روشنی۔ نمبر 8، کھانوں کے اوقات میں ناغہ۔ نمبر 9، ہارمونز میں تبدیلی۔ نمبر 10، درد دور کرنے والی ادویات کا زیادہ استعمال۔ نمبر 11، تیز روشنی۔ نمبر 12، تیز آوازیں۔ نمبر 13، تیز بو۔ تشخیص: سر درد کے زیادہ تر کیسز میں تشخیص ضروری نہیں ہوتی۔ سر درد جیسا کہ ٹینشن سے سر درد، مائیگرین اور کلسٹر سر درد علامتوں کے ذریعے سے تشخیص کیا جاتا ہے، جبکہ اگر ڈاکٹر کو سائنس میں سوجن کا شک ہوتا ہے تو وہ سائنس خلا کا ایکس رے تجویز کر سکتا ہے۔ دوسری وجوہات جیسا کہ دماغی رسولی، گردن توڑ بخار، دماغی سوزش اور دماغ میں خون کے لوتھڑے کی موجودگی کے امکانات کی وجہ سے سی ٹی یا ایم آر آئی تجویز کیا جاتا ہے۔ سر درد کتنا پرخطر ہو سکتا ہے؟ زیادہ تر سر درد کے کیسز ہلکے ہوتے ہیں اور عام طور پر زیادہ پریشانی کا سبب نہیں ہوتے۔ یہ کچھ دنوں کے علاج سے صحیح ہو جاتے ہیں، تاہم بعض اوقات سر درد کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہوتی ہے، مثلا گردن توڑ بخار، بلند فشار خون، شریانوں کا پھٹ جانا یا دماغی رسولی۔ چنانچہ سر درد کا ہر کیس اچھی طرح سے تشخیص کیا جانا چاہیے تاکہ ابتدائی مرحلہ میں ہی سر درد کی وجہ بننے والے عوامل کا پتہ لگایا جا سکے۔ کیا طرز زندگی میں تبدیلی کر کے سر درد پر قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، چند چیزیں ہیں جو سر درد کو قابو کرنے کے لیے مددگار ہوتی ہیں۔
نمبر 1 ذہنی دباؤ کو کم کریں۔ نمبر 2 سگریٹ نوشی اور شراب نوشی ترک کریں۔ نمبر 3 چند غذاؤں سے پرہیز کریں، جیسا کہ کافی اور اس سے بنی ہوئی غذائیں، پنیر، خمیری غذائیں، ڈبہ والی غذائیں، گری دار میوے اور مسالہ لگی غذائیں۔ نمبر 4 روزانہ مناسب نیند لیں۔ نمبر 5 پانی وافر مقدار میں پئیں۔ نمبر 6 سائنس سر درد کے کیس میں بھانپ لیں۔ حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان